إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کتاب و سنت کی روح سے میاں بیوی کے نکاح کے مسائل اور جو خامد کے بیوی پر اور بیوی کے خامد پر شرعی حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا ذکر آج گزشتہ خطبات جماعت میں سن چکے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کوئی تنازع، کوئی جھگڑا یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس سے یہ رشتہ قائم نہ رہ سکے، اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ سماعت فرما چکی ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ساری ترکیبیں استعمال کر لی جائیں، پھر بھی میاں اور بیوی اس رشتے کو قائم رکھنا اور اس رشتے کو آگے چلانا مناسب نہ سمجھیں اور طلاق کے علاوہ کوئی حل نظر نہ آئے تو آخری آپشن جو ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے وہ طلاق اور خلا کی صورت میں ہے۔ طلاق کے معاملہ میں بھی ہمارا دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کہنے کو تو یہ زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ ہیں، مگر ان کی اہمیت اس قدر ہے، اس قدر غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے بعد ان کو زبان سے ادا کرنا چاہیے کہ اگر مذاق میں بھی کوئی انسان طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تو وہ بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں، تین احکام، تین اعمال ایسے ہیں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ کیے جائیں یا ہنسی مذاق میں کیے جائیں وہ واقع ہو جاتے ہیں۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ فرمایا النکاح والطلاق والرجاع۔ نکاح کا معاملہ ہو، اگر اقرار کر لیا جائے، ولی کہے، اس کو قبول کر لیا جائے، یا زبان سے طلاق کے الفاظ مذاق میں کہہ دیے جائیں، یا اسی طرح رجوع کر لیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا حکم وہی ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ہے، یعنی یہ نافذ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس معاملہ میں متنبہ رہنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ کہیں زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اور طلاق جو حکام اللہ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہیں، آج ہمارے معاشرہ میں ان کو نظر انداز کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے میں آئے روز لڑائی جھگڑے، یہ خاندانوں کی آپس میں رشتہ داروں کی دشمنیاں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اس معاملہ میں کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے۔ جو انداز ہمارا دین ہمیں اپنانے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ اگرچہ طلاق حلال اور جائز تو ہے، مگر تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس معاملہ میں حد درجہ کی ڈھیل دی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ رشتہ اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس معاملہ میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے، مگر افسوس کہ لا علمی کی وجہ سے یہ کام بھی ہم خلاف سنت کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی فہرست کو طویل کر لیتے ہیں۔ ویسے تو کہنے کو ہم بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیاوی علوم کی بڑی ڈگریاں ہیں، ہم نے لا کے قوانین پڑھے ہوئے ہیں، ہماری دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بسنے والے وکلاء، اسلام فروش، یہ وثیقہ نویس جو دنیاوی علوم کے ماہر ہی کیوں نہیں، مگر طلاق کے معاملہ میں کتاب و سنت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر کے خود بھی گناہوں کی فہرست کو طویل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہوں پہ آمادہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ رواج بن چکا ہے کہ جب بھی کسی نے طلاق دینی ہو تو ہم انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسلام فروش کے پاس جاتے ہیں، وکیل سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب ان کو بھی کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، یہ سارے اسلام فروش فوراً 3 طلاق اکٹھی لکھ دیتے ہیں، وکیل بھی زبانی اقرار کروا کے اکٹھی 3 طلاقیں دلوا دیتا ہے۔ حالانکہ اکٹھی طلاق 3 طلاق اکٹھی دینا یہ کتاب اللہ کا مذاق ہے، اور کسی فقہ میں اکٹھی 3 طلاق دینا یہ جائز نہیں، بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور جو اکٹھی 3 دے گا اس سے اللہ بھی ناراض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض، اور اس نے کتاب و سنت کی نافرمانی کر کے جو گناہ کیا ہے اللہ اس کو اس کی سزا ضرور دیں گے۔
سنن ابی داؤد کی روایت ہے، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی، بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کہہ دی یا لکھ دی یا لکھوا دی، جو آج ہم طریقہ اپناتے ہیں اس کی بات ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ چلا، بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگی اور غصے کے اثرات آپ کے چہرے پہ نمایاں ہیں، اور زبان رسالت سے الفاظ کیا ادا کرتے ہیں، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ قرآن کوئی طریقہ بتلاتا ہے، قرآنی طریقے کو نظر انداز کر کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو کھیل بنایا جاتا ہے۔ اس قدر غصے کے اثرات اس صحابی کے بارے میں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں، کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر اجازت مانگتا ہے کہ اللہ کے رسول الا اقتلہ، اب اتنے ناراض ہوئے ہیں، آپ کو اتنی جو ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے پہ غصہ آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایسے بدبخت کو جس نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے، میں اس کو قتل نہ کر دوں۔ یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دینے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، غصے کے ایسے اظہار کہ صحابی پوچھتے ہیں کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں جس نے ایسا سنگین جرم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ مگر میرے بھائیو، آج ہم نے طریقہ یہ بنا لیا، اسلام فروش وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے، وہ کلام نہیں سمجھتے کہ اس سے تو اللہ رسول نے منع کیا ہے، اگر اکٹھی 3 لکھ دیں گے، کہلوا دیں گے تو یہ جو کتاب اللہ کی توہین ہوگی، اللہ کے ہاں ہم گناہ گار ہوں گے۔ مجھے نہیں سوچتے، بلکہ اسلام لکھنے والے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے اور کئی باتیں بڑھا چڑھا کے لکھ دیتے ہیں، قطعی حرام ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ساری چیزیں اپنی جانب سے لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، طلاق دینے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے بتلایا کہ صرف 1 مرتبہ ایسے طہر میں کیا ایام نہیں طہر ہے، اور اس طہر میں تعلق قائم نہیں، کیا صرف 1 طلاق بیوی کو دینا، یہ سنت طلاق ہے۔ ویسے آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو طلاق کی 3 قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک کو بدعت، دوسری کو احسن، تیسری کو حسن۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہر مہینے کے طہر میں 1 کر کے طلاق دی جائے، یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ علیحدہ علیحدہ 3 طہروں میں طلاق اسی طرح بدعت ہے جس طرح اکٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بتلایا ہوا طریقہ وہ یہی ہے کہ صرف 1 طلاق دی جائے، اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ صرف 1 طلاق دیں گے، پھر اس کی عدت ہے، تیسرا حیض شروع ہونے تک اگر آپ نے رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے آپ رجوع کر سکتے ہیں، پھر آپ کی بیوی ہے، رجوع نہیں کرتے، اب وہ عورت آزاد ہے، فارغ ہے، اسے دوسری طلاق کی ضرورت نہیں، جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔ اور اگر وہ آگے کہیں نکاح نہیں کرتی، کئی سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ 10-20 سال گزر گئے، آپ نے طلاق دی تھی، عدت میں رجوع نہیں کیا، اب اگر آپ کا ارادہ ہے، وہ دوبارہ تیار ہے، دونوں گھرانے رضامند ہیں، تو دوبارہ ان سے نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں طریقہ بتلایا وہ یہی ہے کہ نکاح کے بعد مرد کو 2 مرتبہ اس عورت کو زندگی میں طلاق دے کر عدت کے دوران رجوع کا، یا عدت گزر جائے تو اس کے بعد دونوں کی رضامندی کے ساتھ نئے نکاح کا، یہ اللہ نے رخصت دی ہے، مہلت دی ہے، اجازت دی ہے۔ مگر آج جو ہم نے طریقہ اپنا رکھا ہے
نہ اس کو کسی فقہ نے جائز قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ واقعہ سن کر سخت غصے کا اظہار فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو حالات وہی ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے، کہ ایک رشتہ متاثر ہوتا ہے خاندان میں، جتنے رشتے اس خاندان میں ہوتے ہیں وہ سارے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک طلاق کی وجہ سے 7 طلاقیں جو ہیں وہ ہمارے ضلع میں ہوئی ہیں، صرف ایک میاں اور ایک بیوی کا جھگڑا تھا، کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں ایسی تھی کہ ایک نے طلاق دی جس کی وجہ سے 5 اور رشتے متاثر ہوئے، 6 طلاقیں، 3 مردوں کو طلاق دینا پڑی کہ انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو طلاق دی ہے تو ہم ان کی رشتہ دار کو اپنے نکاح میں نہیں رکھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہمیں طریقہ بتلاتے ہیں ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے، اور جن کے دوست احباب جی وسیقہ نویز اسلام فروش ہیں ان کے بھی جو گوش گزار بات کرنی چاہیے کہ اکٹھی 3 اگر تم لکھ دو گے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور لکھنے والے کو بھی اسی طرح گناہ ملتا ہے جس طرح اکٹھی 3 دینے والے کو گناہ ملتا ہے۔ تو وہ وکلاء کو، اسلام فروشوں کو بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ دین نے جو ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، جب ایک طلاق سے اگر رجوع نہ کیا جائے تو عورت فارغ ہو جاتی ہے، تو اکٹھی 3 لکھوانا کہلوانا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہیں گے گناہ نہیں ملے گا، اکٹھی 3 دیں گے اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی، دینے والا بھی گناہ گار ہے اور جو لکھنے والا وہ بھی گناہ گار ہے، جو کہلوانے والا وکیل ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ تینوں نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا، اور مذاق بھی ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اتنا صدمہ ہوا کہ صحابی کہتا ہے جس نے اکٹھی 3 دی اللہ کے رسول اجازت ہے اس کی گردن نہ اڑا دوں، آپ کو اتنا پریشان کیا ہے، مگر ہم نے طریقہ ہی وہ اپنا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ پوری وضاحت فرماتے ہیں سورہ طلاق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ ہمارے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم طلاق دے دیتے ہیں شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور اس سے بھی بڑا جرم کہ جس کو طلاق دی فوراً اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ نہیں نکالتا، لڑکی کے ورثاء کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہن بچی بیٹی کو طلاق مل گئی ہے، وہ اس کو اس کے ساز و سامان کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن گواہ ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ سورہ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ طلاق دے دی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اب نہیں چل سکتے، مرد نے طلاق دے دی، مگر اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ لا تخرجوہن من بیوتہن۔ طلاق تو دے دی ہے، اب دھکے مار کے مار پیٹ کے ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ گھروں سے نکالنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں، ولا یخرجن، اور عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ مرد بھی طلاق دینے کے بعد عورت کو رسوا کر کے گھر سے جو ہے وہ نہ نکالے، اور عورت بھی ناراض ہو کے مرد کا گھر نہ چھوڑے۔ ولا یخرجن، وہ بھی نہ نکلے وہ بھی نہ نکالے۔ لہذا ورثاء کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ شرعی طریقے سے اگر طلاق دی گئی وہ اس کی عدت باقی ہے۔ جب تک اس کو تیسری مرتبہ ایام شروع نہیں ہوتے مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ کی خواہش ہے کہ یہ رشتہ قائم دائم رہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ عورت اسی گھر میں رہے۔ شاید اللہ نے خود جیسا کہ قرآن میں بیان فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کیونکہ اللہ نہیں جانتا، یہ مرد عورت نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ ان کے لیے کیا نئی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ مرد نے طلاق تو دے دیا، ہو سکتا ہے وہ بعد میں پشیمان ہو جائے، جس طرح اکثر اوقات ہوتا بھی ہے، تو خود ہی مرد رجوع کر لے۔ اگر کسی وجہ سے غصے میں اس نے یہ کام کیا ہے، عورت اس کے گھر میں رہے گی، نہ وہ ورثاء لے کے آئیں گے نہ وہ نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کون سی کوئی صورت بنا دے تمہارا یہ دوبارہ جو ہے وہ خوشگوار ماحول جو گھر کا تھا وہ واپس آ جائے۔ تو اس لیے جس طرح ہم طلاق
کتاب و سنت کے طریقے سے ہٹ کر دیتی ہیں، اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی ہم کتاب و سنت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد فوراً عورتوں کو گھروں سے نکالنا یا ان کا خود چلے جانا، اس کا بھی ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے گا تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور اسی طرح صرف یہی نہیں، اگر میاں بیوی یہ رشتہ نہیں چل سکتا، طلاق کا آپشن تو موجود ہے، مگر جو ہمارے معاشرے میں ماحول ہے کہ طلاق کے بعد دونوں خاندان کا جو ہے وہ سارے معاملات میں مقاطع ہو جاتا ہے۔ اب ان کا مرنا جینا ختم، بول چال ختم، کیوں؟ انہوں نے ہماری بیٹی کو، جب ہم نے ان کی بیٹی کو چھوڑ دیا، اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے وہ ناتا تعلق نہیں رہا۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ کہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میاں نے طلاق تو دے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو فرماتے ہیں کہ فارغ بھی کرنا ہے تو احسن انداز میں، مار پیٹ کر دھکے دے کر ذلیل کر کے گھر سے نہیں نکالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکالنا، ذلیل و رسوا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ایسی جو ہے وہ کوئی مانے کو عذر ہے کہ وہ اب تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تم نے اس کو طلاق تو دے دی ہے، مگر طریقہ کیا اپنانا ہے اب اس کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ اس کو تحفے تحائف دے کر، اس کو کچھ اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ فرماتے ہیں عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ جو امیر ہے اس کے لیے یہ حکم اس کی وسعت کے مطابق ہے کہ اگر اس کے بچے ہیں وہ تم نہیں رکھنا چاہتے یا وہ غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم امیر تھے، ان کی بیٹی تمہارے نکاح میں رہی ہے، مگر اب تم نکاح ختم کر رہے ہو، طلاق دے رہے ہو، تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو مال و دولت سے جو ہے وہ نوازو، ہدیہ اور تحفہ دے کے اس کو رخصت کرو۔ اور جو کمزور ہیں وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدَرُهُ جو کروڑ پتی ہے وہ لاکھوں بھی دے دے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ نہیں چلتی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، مگر دھکے مار کے نہیں، اللہ فرماتے ہیں اسے کچھ دے جلا کے اچھے انداز میں اس کو فارغ کرے۔ اور جو کمزور ہیں جیسی ان کی حیثیت ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے نکاح میں رہی ہے، اب تم اس کو طلاق تو دے رہے ہو، مگر اپنی حیثیت کے مطابق تم بھی اس کو کہ ہدیہ کو تحفہ دے کر جو ہے وہ رخصت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں حقاً علی المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے تو یہ بات لازم ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اس معاملہ میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتلاتا ہے، تو ہمیں خود بھی یہ باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی بتلانی چاہیے کہ اگر بیوی کو طلاق دے بھی دی ہے، اللہ منع فرماتے اس کو گھر سے نہیں نکالنا، احسن انداز میں رخصت کرنا ہے، اسے جو ہے وہ تحائف دے کر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بھیجنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اکٹھی 3 کہہ دیتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد درجہ کی وسعت رکھی ہے۔ اکثر اوقات آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے مرد طلاق دیتا ہے، وہ کئی مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کر دیتا ہے۔ اب چونکہ ہمیں نہ کتاب و سنت کا علم ہے، نہ اپنی ہم نے فقہ پڑھی ہے، نہ اپنے مسلک کا علم ہے، حالانکہ اگر جس طرح ہمارے معاشرے میں عام رواج چلتا ہے کہ ہم طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کی نیت سے تاکیداً کئی مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دے کے 3 طلاق اسے دینا چاہتے تھے، بس غصہ آیا طلاق 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 منہ سے کہہ دیا، 2 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا۔ یہ اسی صورت میں ہے جس طرح ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ایک کی بجائے کئی گالیاں دیتے ہیں، کسی کو مارنا ہوتا ہے 1-2 پہ صبر نہیں چاہتے، 4-5 مار دیتے ہیں۔ اگر اس انداز میں دی گئی طلاق ہے تو کسی فقہ میں بھی وہ 1 سے زائد طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ اگر مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے، بہشتی زیور پڑھ کے دیکھ لیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تاکید کے لیے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے بار بار لفظ استعمال کیا ہے، اس کی نیت صرف طلاق دینے کی تھی، 3 کی نہیں تھی، اس نے لفظ زیادہ استعمال کر دیے تو 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح در مختار اور باقی فقہ کی کتابوں میں، اسی طرح فقہ حنفی کے ساتھ دوسری فقہوں میں بھی اگر تاکید کے لیے زائد لفظ استعمال کیے گئے ہوں تو وہ 1 ہی طلاق بنتی ہے۔
اور قرآن کریم اس میں وضاحت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق یہ 2 مرتبہ ہے، الطلاق مرتان، سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ مرتان کا لفظ اس کا ترجمہ ہے عربی میں مرتن بعد مرتن، الگ الگ 2 مواقع پہ 2 مرتبہ طلاق دینے کی اللہ نے اس آیت کریمہ میں رخصت دی ہے۔ یہ میری بات نہیں، بہت سارے جو ہے وہ احناف کے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں، جیسے مسئلہ پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی مرتان کا ترجمہ مرتن بعد مرتن کرتے ہیں کہ الگ الگ 2 مواقع پہ دی ہوئی طلاق 2 طلاقیں بنتی ہیں، ایک ہی وقت میں دی ہوئی 2 کلموں سے طلاق وہ 2 نہیں بنتی۔ کیوں؟ اللہ نے یہاں مرتان کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر صرف لفظ کہنے سے 2 طلاقیں ہو جاتی تو جہاں مرتان کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، الطلاق اثنتان، الطلاق کلمتان یا الطلاق طلقتان کا لفظ ہونا چاہیے تھا، یعنی 2 مرتبہ طلاق کے کلمے کہنے سے 2 ہو جاتی ہیں، 2 مرتبہ طلاق کہنے سے 2 ہو جاتی ہیں، یا 2 کا صیغہ استعمال کرنے سے 2 ہو جاتی ہیں، جہاں یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ مرتان کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں الگ الگ مواقع پہ اللہ نے یہ مرد کو رخصت دی ہے کہ وہ زندگی میں 2 مرتبہ کسی عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ 1 مرتبہ انسان کو ایک ہی طلاق کا حق ہے، دوسرا حق جو ہے وہ اور کسی وجہ اور کسی وقت میں ہوگا، اس وقت اسے ایک ہی کا اختیار تھا جو اس نے دے دی ہے۔ اور ویسے بھی عقل کے ساتھ آپ سوچیں کہ آپ کسی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو جب آپ نے پہلی مرتبہ طلاق کہا اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ آپ کے نکاح میں تو رہی نہیں، جو آپ نے دوسرا لفظ بولا وہ تو متعلقہ ہو چکی ہے پہلے آپ کے لفظ سے، وہ تو مرے کو ماننے والی بات ہے کہ آپ نے 2 یا 3 اور جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ تاکیداً ساتھ کہہ دیا، ورنہ ایک ہی لفظ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، قرآن گواہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، آج کی زبان میں ان کے کزن حضرت عبداللہ حضرت عباس کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر کانت طلاق الثلاث واحدۃ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں تک اس بات پہ اجماع تھا کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں کہہ بھی دیتا، لکھ بھی دیتا، لکھوا بھی دیتا تو کانت طلاق واحدۃ، ایک رجی طلاق واقع ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جس طرح آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق 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 طلاق، ہم غصے کا جو ہے وہ اظہار ہی طلاق کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے جو طلاق کو مذاق بنا لیا ہے، جو بیوی سے بات منوانی ہو 7 طلاق کی شرط لگا دیتی، تو انہوں نے حدیث کے الفاظ ہیں قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ عنات۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس کام میں اللہ نے ان کو مہلت دی تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا 1-2 بعد میں سوچو سمجھو فیصلہ ٹھیک ہے تو برقرار رکھو ورنہ رجوع کر لو، مگر یہ اللہ کی رخصت کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سزا کے طور پہ کہا کہ اب جس نے 3 کہہ دی میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا، 3 ہی اس کی جو ہے وہ مان لی جائیں گی، وہ طلاق بتہ ہی ہو جائے گی۔ وہ وقت کے حکمران تھے، حضرت عمر نے طلاق کے علاوہ اور بھی کئی جو ہے وہ مسائل ہیں جن میں اجتہاد کیا ہے، مگر آج تمام مسالک کے لوگ ان کے اس اجتہاد کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس وقت بالکل درست تھا، لوگوں کی بھلائی کے لیے تھا کہ معمولی بات پہ لوگ جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے انہوں نے کہا تھا سوچ سمجھ کے کام کرو، جس نے 3 مرتبہ کہہ دیا پھر رجوع نہیں کرنے دوں گا۔ اسی طرح ان کا دوسرا فیصلہ، لوگ ہماری طرح حج پہ جاتے اسی وقت عمرہ کر لیتے ہیں،
حضرت عمر کی سوچ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کا گھر سارا سال آباد رہے. انہوں نے اس پہ بھی بین لگا دیا حج تمتع پہ کہ جو حج کی نیت سے آئے وہ صرف حج کرے، عمرہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ آئے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر، آج کل تو آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ویسے ہی ماحول بن گیا ہے، مگر اس وقت ایسا نہیں تھا، کئی مہینے کا سفر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حج کے دنوں میں صرف حج کرے گا، عمرے کا ثواب لینا ہے تو دوبارہ اس کو کسی مہینے میں آنا پڑے گا، پھر عمرہ کرے. اکٹھا حج کے ساتھ عمرہ، اس پہ حضرت عمر نے بین لگا دیا تھا. مگر آج کسی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، وہ حج کے لیے جاتا ہے، پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے، کیونکہ گئے تو ہیں. اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے تو اللہ عمرے کا بھی ثواب دے دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مگر اس وقت حضرت عمر حکمران تھے، ان کا درست فیصلہ تھا. اسی طرح کتابیہ عورت سے نکاح کا قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے اگر وہ مسلمان ہو جائے ہم ان سے شادی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دوست احباب، ہمارے معاشرے میں بسنے والے مسلمان ان سے کرتے بھی ہیں. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران سے دور اندیش تھے. اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو اللہ ان کا انتخاب کرتے. وہ دور اندیش تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ اہل کتاب کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں، یہ ہمارے مسلمان ان کو اسلام قبول کرنے کی شرط کے ساتھ اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں، ہماری عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے اس پہ بھی بیان لگا دیا کہ جس مسلمان نے نکاح کرنا ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نہیں کرنا، اپنی مسلمان عورتوں میں سے سلیکٹ کر لو، جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرو. اس وقت ان کا فیصلہ بالکل درست تھا، حالانکہ قرآن اجازت دیتا ہے. حج تمتع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اجازت دی ہے، مگر اس وقت حالات کے پیش نظر انہوں نے یہ کام کیا، مگر آج ان کو کوئی بھی نہیں مانتا. تو صرف طلاق کے ساتھ ان کا جو معاملہ صاف کرتے ہیں کہ ان کا ایک اس وقت کے وہ حکمران تھے، لوگوں کی، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی، لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے. ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے خود اپنے ابتدائی 2-3 سالوں میں اگر کوئی 3 طلاق کہہ بھی دیتا اس کو ایک ہی رجی طلاق تصور کر کے اس کو رجوع کا فتویٰ مل جاتا. یہ امت کا اس بات پہ اجتماع تھا، ایک بھی صحابی کا قول نہیں ملتا اس کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2-3 سالوں میں اس بات پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع تھا، 3 کہہ دیجئے تو ایک رجی ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے. حضرت رقانہ بن عبد یزید انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول شرمندہ ہوں، اپنی بیوی کو طلاق کہہ بیٹھا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے کہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول 3 طلاقیں کہی ہیں. کہا ایک ہی مجلس میں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایک ہی مجلس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہوئی ہے، چاہتا ہے تو رجوع کر لے. 3 مرتبہ طلاق کہہ بھی دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق کہا؟ کہا اللہ کے رسول اسی طرح کہا ہے. فرمایا کہ ایک ہوئی ہے، چاہتا ہے تو رجوع کر لے. حدیث میں وضاحت موجود ہے، اس صحابی نے رجوع کر لیا. پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا. اور حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری مرتبہ اس نے طلاق دی تو پھر ان کا جو ہے وہ رشتہ ختم ہوا. یعنی اکٹھی 3 کہنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجوع کا فتویٰ دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہی طلاق دینے سے کام بن جاتا ہے، رجوع نہ کریں تو بیوی آزاد ہو جاتی ہے، اس کو 2-3 طلاقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو کتاب و سنت نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اکٹھی 3 دینے سے ہوگی ایک ہی، مگر دینے والا، لکھنے والا، کہلوانے والا یہ سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. طلاق واقع ہو جائے گی، مگر انہوں نے اکٹھی 3 دی ہیں، ہوگی ایک، مگر اکٹھی 3 دی ہیں. شریعت نے کوئی اور طریقہ بتلایا تھا، انہوں نے نافرمانی کیا، ان کو اس کی سزا اور اس کا گناہ ضرور ملے گا. اور جب کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت عرفی عام میں 3 مہینے مشہور ہے، مگر یہ ایام کے حساب سے ہوتا ہے. قرآن نے ثلاثۃ قروء کے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. یہ سارے مسائل وضاحت کے ساتھ بڑی جو ہے وہ آسان الفاظ میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. طلاق کیسے دینی ہے، رجوع کی عدت کتنی ہے، اور اگر رجوع نہیں کرتے بعد میں نکاح کا آپشن ہے یا نہیں ہے. ہم قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں ان مسائل کا علم نہیں ہے. ہم ایسے طریقے اپناتے ہیں جن سے خود بھی گناہ آلود ہوتے ہیں اور دوسرے بھی اس وجہ سے جو ہے وہ گناہوں کی زد میں آتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثلاثۃ قروء کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں ذکر کیا ہے، جس سے 3 حیض بنتے ہیں۔ طلاق دینے کی عدت اگر عورت حاملہ نہیں ہے، جس دن مرد اس کو طلاق دیتا ہے اس دن کے بعد جس دن اس عورت کو تیسری مرتبہ مینسز ایام ہے شروع ہوگا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر دونوں میاں بیوی چاہیں طلاق 1 یا 2 دی ہیں یا ایک مجلس میں 3 دی ہیں، اس عدت ختم ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر عدت میں صلح صفائی نہیں ہوتی، بعد میں وہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ 2 مرتبہ یہ آپشن ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ مگر اگر بیوی حاملہ ہے، حمل میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، مگر عدت پھر 3 حیض نہیں ہوگی بلکہ وضع حمل ہوگا۔ بچے کی پیدائش تک ان کا رجوع ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ 1-1.5 ماہ بعد بھی جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ یعنی جو حاملہ بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، اور ویسے کسی کو طلاق دیتا ہے تو جس عورت کو طلاق دی ہے اس کو طلاق ملنے کے بعد تیسری مرتبہ جس دن ایام شروع ہوں گے طلاق کی جو ہے وہ عدت ختم ہو جاتی ہے، طلاق باقی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ طلاق ہے، اب عورت وہ آزاد ہے، جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہے، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم رجوع کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ جس طرح آج کہہ دیا جاتا ہے کہ اکٹھی 3 دینے کے بعد بھی رجوع کا آپشن نہیں ہے، 3 ہو گئی، تو اللہ نے قرآن کریم میں 3 عدم رجوع کی صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت اگر طلاق تیسری دی ہو، 2 مرتبہ طلاق دے دی ہے، رجوع کر لیا، اب تیسری طلاق دی ہے تو اللہ فرماتا ہے اب رجوع کا آپشن نہیں ہے۔ عورت خلا لے لیتی ہے تو اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ مرد کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ اب ان کا رجوع نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان 3 صورتوں میں تیسری طلاق دے دی ہے، اس کے بعد رجوع نہیں ہوگا۔ عورت نے خلا لے لیا، مرد رجوع نہیں کر سکتا، قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح قبل دخول طلاق دے دی ہے، قرآن کہتا ہے رجوع نہیں ہو سکتا۔ عدم رجوع کے صرف قرآن میں 3 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ اکٹھی 3 ہی کیوں نہ دے دے، جو بھی صورت ہوگی وہ رجی ہوگی، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی ساتھ شامل کریں کہ 3 اکٹھی دینے کے بعد بھی رجوع نہیں کر سکتا، تو یہ چوتھا استثناء ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے 3 بیان کیے ہیں، چوتھا ہم نے خود اپنی جانب سے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکمل وضاحت کی ہے۔ ہم کتاب سے اور قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ ایک تو ہم غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں، پھر اس کا غلط طریقہ ہی اپناتے ہیں، وہ حلالے کی صورت میں ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی اس پہ لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے۔ اپنی جانب سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی اس پہ لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا یہ جو حلالہ کے لیے جس کو تیار کیا جاتا ہے یہ کرائے کا سانڈ ہی ہے۔ اللہ کی لعنت تو ایسے انسان پہ جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلالہ کرنے کرانے والا میرے پاس لایا گیا تو میں وہی سزا دوں گا جو زنا کی سزا ہے، میں ان کو رجم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کے بیٹے فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس موجودہ مروجہ حلالے کو زنا شمار کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، طلاق کا دینے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور رجوع کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی، اور جو شرعی لحاظ سے ہم نے نکاح کی صورت میں جو رشتہ داریاں اور خاندان آپس میں ملے ہیں اسے تا حیات قائم اور دائم رکھے، خواہ حالات کشیدہ ہوں جیسے بھی ہوں، میاں بیوی کے رشتے کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے اس کے مطابق اس کو تا حیات جو ہے وہ قائم دائم رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه